اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم آپ کے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ، یہ کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ ان آیات میں اصحاب کہف کے واقعے کا بیان ہے۔ گزشتہ درس میں ان کے واقعے کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ان کے واقعے کے متعلق بیان فرما رہا ہے کہ ہم ان کا واقعہ آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ یہاں سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اصحاب کہف جتنے بھی تھے نوجوان تھے، زندگی کی اس نہج سے، اس مرحلے سے گزر رہے تھے جس کو عام طور پر جوانی کہا جاتا ہے، یعنی 15 سال سے لے کر 25 سال یا 30 سال تک عمر کا جو دورانیہ ہوتا ہے، اسے جوانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس جوانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات کو ایمان کی یہ مضبوطی عطا فرمائی تھی کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے تفصیل آئی تھی کہ یہ 6 کے 6 حضرات اہم سرکاری مناصب پر فائز تھے، یا اہم سرکاری مناصب پر فائز لوگوں کی اولادوں میں سے تھے، یعنی سب کے سب کا تعلق ایسے خاندانوں سے تھا جنہیں متمول صاحب ثروت سمجھا جاتا ہے۔ حکومت کے ہاں ان کو ایک اہم عہدہ اور اہم مرتبہ حاصل تھا، لیکن جب بات دین کی حفاظت کی آئی تو دین کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانی عمر کا وہ مرحلہ ہے جس میں انسان دین کے لیے قربانی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ہر زمانے میں ایسے ہی ہوا ہے کہ نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ بطور خاص اللہ تبارک و تعالی کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نوجوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، دولت مندی کو غنیمت سمجھو فقر سے پہلے، فراغت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ یہ 5 چیزیں، 5 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے، اور جس وقت یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنا قیمتی خزانہ کھو دیا ہے۔ نوجوانی کے عالم میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت کر سکتا ہے جو بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ بڑھاپے میں انسان کے قوا کمزور ہوتے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، لمبا قیام نہیں کر سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا۔ تو نوجوانی میں انسان کو اپنی توانائیاں اللہ کی رضا کے لیے بروئے کار لانا چاہیے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ یہ توانائیاں چھن جاتی ہیں۔ آج نوجوان روزہ رکھ سکتا ہے، چاہے گرمی کا موسم ہی کیوں نہ ہو، وہ نفلی روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ تو ہم سب کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں نفلی روزوں کا رجحان نہیں ہے۔ رمضان کے روزے الحمدللہ ہمارے ماحول میں لوگ رکھتے ہیں، لیکن فرض روزوں کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں ان کا رجحان ہمارے ماحول میں نہیں ہے۔ نفلی روزوں میں سے کچھ روزے ایسے ہیں جنہیں آپ مسنون کہہ سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزے ساری زندگی رکھے ہیں۔ کچھ روزے ہفتہ وار ہیں اور کچھ روزے ماہانہ ہیں۔ ماہانہ بنیادوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں یہ جو ایام ہوتے ہیں ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے، چونکہ ان میں چاند کی روشنی اپنی عروج پر ہوتی ہے، رات کو راتیں روشن ہوتی ہیں،
تو اس مناسبت سے ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ ان کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہفتہ وار 2 روزے ہیں، سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ اب ان سنتوں پر نوجوان عمل کر سکتا ہے، بزرگوں کے لیے تو یہ مشکل ہے۔ بزرگ تو بڑھاپے میں رمضان کے روزے رکھنے تو بڑی بات ہے، وہ نفلی روزے کیسے رکھیں گے؟ نوجوانوں کو اور صحت مند لوگوں کو یہ ایک توفیق حاصل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو ان سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے، اپنے ماحول میں ان نفلی روزوں کو ترویج دینا چاہیے، اور ترویج انسان اپنے عمل سے دیتا ہے کہ آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کریں تو آپ کے گھر والوں کو بھی ترغیب ہوگی، جہاں آپ کام کرتے ہیں، دفتر میں، فیکٹری میں، جس ماحول میں بھی آپ ہیں، تعلیمی ادارے میں ہیں، تو ان لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی، اور جب ایک مرتبہ عادت ہو جاتی ہے تو اللہ انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ آج کل ویسے اللہ نے انسان کو آسانیاں دے رکھی ہیں کہ گھر میں بھی گرمی سے بچاؤ کے لیے، موسم کی شدت سے بچاؤ کے لیے انسان کے پاس سہولیات ہوتی ہیں۔ پھر دفتر میں جہاں کام کرتا ہے تو بیشتر لوگوں کے پاس یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ گرمی کی شدت سے، موسم کی شدت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ گھر سے لے کر دفتر تک آنے جانے کے لیے اللہ نے سواری بھی بہت سارے حضرات کو ایسے دے رکھی ہوتی ہے کہ وہ اس میں موسم کی شدت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو نفلی روزہ رکھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے کہ موسم کی شدت سے بچنے کے لیے اللہ نے آپ کو سہولت بھی دی ہے، جوانی دی ہے، صحت دی ہے، اور جسمانی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو پھر انسان کو آگے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے کہ عمل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ تو پہلی بات کیا ارشاد فرمائی کہ نوجوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ بڑھاپے میں جا کر آپ کا دل بھی چاہے گا تو روزہ نہیں رکھ سکیں گے آپ، کیونکہ بیماری ہوگی، اور اس نوعیت کی بیماری ہوگی کہ آپ زیادہ دیر تک بھوک پیاس برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ کے اعصاب کمزور ہوں گے، اور طرح طرح کی بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ جب بیمار ہو جاؤ گے تو بہت سارے کام آپ سے چھوٹ جائیں گے۔ تیسری بات فرمائی کہ دولت مندی کو غنیمت سمجھو فقر سے پہلے۔ آج اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں تو اس دورانیے کو غنیمت سمجھو، کل اگر یہ نعمت چھن جائے گی، دولت کی نعمت چھن جائے گی، دنیاوی وسائل نہیں رہیں گے، تو انسان بہت سارے دینی کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آج اگر اللہ نے وسائل دے رکھے ہیں تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ فراغت کو نعمت سمجھو مصروفیت سے پہلے۔ آج اگر اللہ نے آپ کو فرصت کے لمحات میسر کیے ہیں، عطا فرمائے ہیں، تو کل یہ نہیں رہیں گے۔ انسان کی مصروفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے بہت سارے کاموں میں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور آخری چیز کہ زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ اسرائیل آ جائے گا اور آپ کے آخری لمحات ہوں گے۔ ان لمحات میں، چند لمحوں میں انسان کے دل و دماغ میں پوری زندگی کی ایک فلم چلتی ہے۔ ایک چند لمحوں میں آپ کی پوری زندگی آپ کے دماغ میں گھومے گی، اور اس وقت جو حسرت کی کیفیت ہوگی اس کا ہم اس حالت میں بیٹھ کے اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ جو ان لمحات سے گزرتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حسرت کس درجے کی ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ نے جب موقع دیا ہے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ 5 کی 5 چیزیں ہمارے نوجوان دوستوں کے اندر موجود ہیں کہ نوجوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، فرصت ہے، مصروفیت نہیں ہے۔ مصروف تو ہر آدمی ہوتا ہے، لیکن اس درجے کا مصروف نوجوان نہیں ہوتا جس درجے کا مصروف ایک والد ہوتا ہے، ایک دادا ہوتا ہے۔ اس کے پاس کرنے کے جتنے کام ہیں نوجوان کے پاس اتنے نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے بہت سارے نوجوانوں کو اللہ نے نعمتیں بھی عطا کی ہیں، دولت مند ہیں، یعنی اس قدر وسائل اللہ نے دیے ہیں کہ وہ اپنی جوانی کو دین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے ان لمحات میں کچھ لمحات ایسے بھی ہوں جو ہم اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں۔ میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ صرف 5 نمازوں کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں حلاوت پیدا نہیں کر سکتا۔
یہ جو 5 وقت کی نماز ہے یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے۔ حلاوت اس وقت تعلق میں پیدا ہوتا ہے جب اس سے ہٹ کر آپ اللہ کی رضا کے لیے کچھ کریں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ اگر کہیں ملازمت کرتے ہیں، 8 گھنٹے کا دورانیہ آپ کی تنخواہ میں شامل ہے، تو 8 گھنٹے آپ کام کریں گے تو ادارہ اتنا آپ سے خوش نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے کام کر رہا ہے۔ 8 گھنٹے کے علاوہ جو آپ کام کر کے دیں گے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ اپنے وقت میں سے وقت نکال کر ہمیں دے رہے۔ 8 گھنٹے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ بھی انسان کا یہی معاملہ ہے کہ 5 نمازیں تو اللہ نے آپ پر فرض کی ہیں، وہ تو پڑھنی پڑھنی، اس سے ہٹ کر آپ کیا کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کی قدر کی جاتی۔ تو آپ کے 24 گھنٹوں کے دورانیے میں کچھ لمحات ایسے ہونے چاہیے جو آپ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ اور بعض اوقات انسان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں تو بہت مصروف ہوں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ آپ جب چاہیں گے تو آپ کا وقت نکل آئے گا۔ موبائل کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے، کبھی آپ جو ہمارے نوجوان دوست ہیں وہ کبھی بیٹھ کر کیلکولیشن کریں کہ ہم موبائل کتنا استعمال کرتے ہیں۔ ایک دن ذرا توجہ کے ساتھ وقت نوٹ کر لیں کہ جب آپ موبائل نکالیں اور رکھیں تو وقت نوٹ کریں، اور 24 گھنٹوں کے وہ تمام اوقات آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ 6 سے 7 گھنٹے نکلیں گے۔ 24 گھنٹوں میں کم از کم اتنی دیر ہمارا نوجوان موبائل استعمال کرتا ہے۔ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ آپ 1 منٹ کے لیے نکالیں گے اور جب رکھیں گے تو پتہ چلے گا وہ تو 1 گھنٹہ گزر گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آزمائش ہمارے ساتھ مقرر کی ہوئی ہے۔ آپ کسی کام سے نکالیں گے اور بس پھر آپ 1 گھنٹے تک کسی کام کے نہیں رہیں گے، جب ہوش آئے گا تو گھنٹہ گزر چکا ہوگا۔ تو اب کم از کم جو موبائل کو ایک نوجوان فضول وقت دیتا ہے اسی میں سے وقت نکال کر دین سیکھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں۔ میں نے پچھلے جو درس میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی دعوت پھیلانے میں اولین زمانے میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ 4 حضرات کا ذکر ملتا ہے جن کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زائد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع فرمایا تھا، جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی، اور 4 حضرات ایسے تھے جن کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کی عمر آپ سے زیادہ تھی۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، دوسری حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو کہ اسلام کے لیے جان کا نذرانہ دینے والی پہلی خاتون ہے۔ سب سے پہلے ان کی شہادت اسلام کے لیے واقع ہوئی تھی۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابو عبیدہ بن حارث المطلبی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمار کے والد تھے۔ یہ 4 حضرات ایسے تھے جن کو بزرگی کے دورانیے میں، بزرگی کے مرحلے میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ان کی عمر 40 برس سے اوپر تھی۔ باقی جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ان کی عمر ان سے کم تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 37 برس تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی حضرات تھے جن کی عمریں 30 سے 35 برس کے درمیان تھی۔ بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ جن کی عمریں 20 برس سے کم تھی، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ارقم بن الارقم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر محض 10 برس تھی۔ اور کتنے ہی صحابہ کرام تھے جن کی عمریں 10 سے 15 کے درمیان یا 15 سے 20 کے درمیان تھیں، اور اس نوخیز عمر کے اس دورانیے میں، نوجوانی کے اس مرحلے میں انہوں نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا اور اپنے معاشرے اور سماج کے بالکل خلاف سٹینڈ لیا۔ آسان کام نہیں ہوتا، آپ کا پورا معاشرہ مخالف ہو، بڑے بڑے سردار مخالف ہوں، پورا سماج مخالف ہو، اور 15-16 سال کا ایک بچہ پورے سماج کے خلاف ڈٹ جائے، یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ہمارے 15-16 برس کے بچوں کی دلچسپیاں آپ کو معلوم ہیں کہ ان کی کیا دلچسپیاں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے
کہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، والدین نے تربیت نہیں کی، اساتذہ نے تربیت نہیں کی، ان کے شب و روز کے اکثر لمحات فضولیات میں گزرتے ہیں، موبائل میں، گیموں میں اور مختلف قسم کی لغویات میں گزرتے ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہم نے ان کے سامنے ان کے جو رول ماڈل ہے ان کو پیش ہی نہیں کیا۔ یعنی ایک 15 سال کے بچے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا وہ حصہ پڑھ کر سنانا چاہیے جب ان کی عمر 10 سے 15 سال کے درمیان تھی، کہ اس وقت ان کے معمولات کیا تھے، کس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام کیا، دعوت کے میدان کو، دعوت کے کام کو آگے بڑھایا۔ اس عمر کے بچوں کے سامنے حضرت سعد کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر کے واقعات بیان کرنے چاہیے کہ 9 برس کی عمر میں یہ مسلمان ہوئے، 14 برس کی عمر میں انہوں نے ہجرت کی، اور یہ بڑے ناز و نعم میں پلے ہوئے تھے، صاحب ثروت گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ایک ایسا بچہ جو نعمتوں میں پلا ہوا ہو اور اسے معلوم ہو کہ میں اس دعوت کے کام میں آؤں گا، اس نئے مشن کو قبول کروں گا، تو ساری نعمتیں مجھے چھوڑنی پڑیں گی، اور انہوں نے ساری نعمتوں کو چھوڑا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کی، اور اللہ نے اس کا نعم البدل بھی ان کو دیا کہ 19 برس کی عمر میں اللہ نے انہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ اور کتنے صحابہ کرام ہیں جن کی عمریں 15 سے 20 برس کے درمیان تھیں۔ تو یہ عمر کا وہ حصہ ہے جس میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توانائی ایسی عطا کی ہوتی ہے، طاقتیں ایسی عطا کی ہوتی ہیں، وہ 24 سے 30 گھنٹے تک بغیر نیند کے بھی رہ سکتا ہے، بغیر کھائے پیے بھی رہ سکتا ہے۔ اگر تھوڑی بہت اس کے اندر صلاحیت ہے، توانائی ہے، جفاکشی ہے، تو 2 دن ایک نوجوان اگر کچھ نہ کھائے تو وہ نہیں مرتا، اور نہ ہی اس کی صحت کے اوپر کوئی خاص اثر پڑتا ہے۔ اگر وہ نیند بھی نہ کرے تب بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ساری رات ہمارا نوجوان مووی دیکھنے کے لیے جاگتا نہیں، یا میچ دیکھنے کے لیے، یا لغویات میں مصروف رہنے کے لیے، موبائل کا استعمال کرنے کے لیے ساری رات جاگ لیتا ہے، لیکن اگر مصلی پہ اس کو کھڑا کیا جائے یا قرآن کریم اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے تو موت پڑتی ہے۔ 10 منٹ تک ہم دین کا کام نہیں کر سکتے، تو وجہ یہی ہے کہ ہمیں اس کی عادت نہیں۔ آج کے نوجوان کے سامنے جب گزشتہ زمانے کے نوجوانوں کے اور بزرگوں کے واقعات سنائے جاتے ہیں کہ وہ 3 دنوں میں قرآن کریم کا ختم کرتے تھے، یا ایک رات میں اتنے سپارے پڑھتے تھے، حضرت عثمان 1 رکعت میں قرآن کریم کا ختم کرتے تھے، اب میرے اور آپ کے لیے تو یہ ناممکن ہے نا۔ لیکن کیا 12 گھنٹے ایک نوجوان موبائل استعمال نہیں کرتا مسلسل؟ اتوار کے دن آپ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ سارا دن موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں، یعنی 4 گھنٹے موبائل استعمال کرنے کے بعد بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اب اگر ان بزرگوں کے سامنے یہ صورتحال پیش کی جائے کہ جی ایک نوجوان ہے وہ 4 گھنٹے سے فیس بک کا استعمال کر رہا ہے، تو وہ تو سن کر پاگل ہو جائیں گے، وہ اس کو ناممکن سمجھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو ذوق کا فرق ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی زبانیں قرآن کریم پڑھنے میں رواں ہوتی ہیں تو وہ گھنٹوں قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور وہ گھنٹوں اتنا قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں کہ ہم دنوں میں بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہم جب پڑھیں گے تو دماغ ادھر چلا جائے گا، رفتار سلو ہو جاتی ہے، روانی ختم ہو جاتی ہے، کبھی فون آ جائے گا اور کبھی ادھر مصروف ہو جائیں گے، کبھی ادھر مصروف ہو جائیں گے۔ اور ایک آدمی جس کا ذوق ہی قرآن پڑھنے میں ہے، جس کے روحانی غذا ہی قرآن کریم ہے، تو وہ دن رات اس کو پڑھتا رہتا ہے، توجہ کے ساتھ، روانی کے ساتھ پڑھتا ہے، اور پھر اس کے اوقات میں برکت بھی ہوتی ہے، تو وہ دن رات میں قرآن کریم ختم کر لیتا ہے، اور ہم اس کو ناممکن سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نوجوانی اور فرصت کے ان لمحات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے۔ تو اس آیت سے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی، انہم فتیۃ، یہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا جنہوں نے دین کے لیے قربانی دی، ایمان کی حفاظت کے لیے ساری نعمتوں کو چھوڑا۔ تو آج کے نوجوان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ میں بھی نوجوان ہوں، میں دین کے لیے کتنی قربانی دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ہمارا ایک مذہبی ماحول ہے، آپ کو دین کی حفاظت کے لیے غار میں تو نہیں جانا پڑے گا نا، لیکن دین کی حفاظت کے لیے کچھ پابندیاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ موبائل کے غلط استعمال سے آپ کو رکنا پڑے گا، بدنظری سے آپ کو رکنا پڑے گا، مخلوط ماحول میں آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو مخلوط ماحول کے مضر اثرات سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔
غیر شرعی دوستیاں جو نوجوان رکھتا ہے ان دوستیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا پڑے گا، اور اپنی شب و روز کے کچھ لمحات کو اپنے اختیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے اعمال میں خرچ کرنا پڑے گا۔ بس یہی آج کل کے نوجوان سے قربانی مطلوب ہے۔ باقی نوجوان سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ وہ جائے اور دین کے لیے گولی کھا کر آئے یا سر کٹوا کے آئے، بس یہی کام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کاموں پر اس کو وہی مرتبہ ملے گا جو پچھلے زمانے کے نوجوانوں کو جان کا نذرانہ دینے پر مرتبہ ملا تھا۔ دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ یہ اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اللہ کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو آگے اللہ آپ کو خود ہی کھینچ لیتا ہے۔ آپ ایک قدم اٹھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ راستہ خود ہی آپ کو طے کروا دے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تو ہم اپنے راستوں کی ان کو ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تو آپ کی ذمہ کوشش ہے، پہلا قدم ہے، اور استقلال کے ساتھ، عزم کے ساتھ اس قدم کو آگے بڑھانا ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ انسان کو توفیق دیتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ اٹھے، اِذْ قَامُوا، جب وہ اٹھے، فَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے۔ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، اتخذوا من دونه آلہہ، جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے۔ ان آیات میں اس وقت کا ذکر ہے جب اصحاب کہف یعنی یہ نوجوان اس ظالم بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے تھے۔ گزشتہ درس میں تفصیل آپ سن چکے ہیں کہ جب یہ نوجوان اکٹھے ہوئے اور ایک عقیدے پر یہ جمع ہوئے تھے، اور جمع ہونے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم کا کوئی میلہ ہوتا تھا جس میں وہ مختلف شرکی افعال کرتے تھے، تو ان نوجوانوں میں سے یہ نوجوان بھی وہاں شریک تھے اس میلے میں، اور قوم کی صورتحال پر کڑ رہے تھے، تو آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن بہرحال اللہ نے ان کو صلاحیت عطا کی تھی کہ وہ عقید توحید پر کاربند تھے۔ تو ان میں سے ایک اس میلے سے، اس اجتماع سے الگ ہو کر ایک طرف آ گیا، آہستہ آہستہ دوسرا بھی آ گیا، تیسرا بھی آ گیا، چوتھا بھی آ گیا، پانچواں بھی آ گیا۔ اب آپس میں تعارف سے تھوڑا سا کترا رہے تھے، کیونکہ معلوم تھا کہ سماج مخالف ہے، اور اگر ہم اپنے عقیدے کا اظہار کریں گے تو مشکلات درپیش ہوں گی، لیکن بالآخر ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوا، اجتماع سے الگ ہونے کی وجہ بیان ہوئی کہ میں تو اس کو پسند نہیں کرتا، یہ شرک کر رہے ہیں، میں توحید پر گامزن ہوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر عمل پیرا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، غالباً 250 برس بعد، 250 عیسوی کا زمانہ ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو اکٹھا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بظاہر اگر ایک آدمی دوسرے کو پہچانتا نہیں بھی ہے، لیکن نظریے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ مختلف قسم کے لوگوں کو بھی اکٹھا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جماعتوں میں، مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں میں ایسے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کہ بظاہر کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نظریے کی قوت ان کو اکٹھا کر دیتی۔ تو کتنے خوش بخت ہوں گے وہ نوجوان جنہیں عقید توحید کے نظریے کی طاقت نے اکٹھا کیا تھا۔ تو وہ اکٹھے ہوئے اور آہستہ آہستہ پھر ان کی جو باتیں تھیں آپس میں وہ باہر جانی شروع ہو گئی۔ جب میل جول شروع ہوتا ہے، نظریے کی بات ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ زیادہ دیر چھپتی نہیں ہے۔ تو ہوتے ہوتے ان کی باتیں بادشاہ تک پہنچ گئیں۔ بادشاہ بہت ظالم تھا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا تھا، مشرک تھا، اس نے ان کو دربار میں بلایا اور ان سے بات چیت شروع کی کہ یہ تم کس مذہب کی پرچار کرتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ظالم بادشاہ کے دربار میں ان کو کھڑا بھی کیا اور ان کو وہاں حق بات کہنے کی توفیق بھی دی۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اسی بات کی عملی مثال ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھاتا ہے، جو اسباب اس کے پاس ہوتے ہیں ان کو اختیار کرتا ہے، پھر آگے توفیق اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اب انہوں نے اپنے عقیدے پر اپنے آپ کو قائم رکھا تو توفیق پھر اللہ نے دی کہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بادشاہ کا روب دبدبا اللہ نے ان کے لیے بے اثر کر دی، اور انہوں نے ببانگ دہل بادشاہ کے دربار میں کلمہ حق کہا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد وہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ظالم بادشاہ کے سامنے جا کر کلمہ حق کہے۔ تو اس افضل جہاد کے لیے اللہ نے ان نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے کہا کہ ہمارا رب تو وہ نہیں ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو، تم لوگوں نے یہ بت ہاتھ سے بنائے ہیں، ہمارا رب تو وہ ہے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ ہمارا بھی خالق ہے اور ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنائیں گے تو یہ تو بڑی لغو بات ہے، اس کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اور مزید کہا کہ یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں جو کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے پاس اس پوجا کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی یقینی علم ان کے پاس نہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے بنا کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنا دعویٰ بھی پیش کیا اور دعوے کے اوپر دلیل بھی پیش کی، عقیدہ توحید بھی بیان کیا اور ان کے شرک کے خلاف دلیل بھی پیش کر دی، دلیل اس انداز سے کہ دیکھو تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی یقینی علم نہیں ہے، رب تو وہ ہونا چاہیے جس نے آسمانوں اور زمین جیسی مخلوقات کو پیدا کی اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس میں نوجوانوں کے لیے ایک عملی نمونہ ہے کہ نوجوان دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے پر آمادہ ہوتا ہے، اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہوتی ہے، اگر وہ اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائے تو سماج اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کتنی ہی صالح نوجوان ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، بلکہ یورپ کے اس معاشرے میں ہوتے ہیں جہاں ہر چیز ان کو میسر ہوتی ہے، یعنی برائی کا ہر وسیلہ ان کی دسترس میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی ایسی حفاظت کرتا ہے کہ آپ کو صحابہ کرام کے زمانے کے نوجوان یاد آئیں گے۔ تو نوجوان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ اس صلاحیت کو پہچانے اور اس کو بروئے کار لانے کی کوشش کرے۔ وہ سماج کے سامنے بھی ڈٹے گا، ماحول کے سامنے بھی ڈٹے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو اپنے عقیدے سے، اپنے نظریے سے متزلزل نہیں کر سکے گی۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے نوجوانوں کے لیے عملی نمونہ رکھا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ اب یہ ایک دوسرے سے مخاطب ہیں، اصحاب کہف کے یہ نوجوان ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو، یعنی ان کے نظریے کو چھوڑ دیا، ان کی سماجی رسوم کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا ہے، تو اس ماحول میں ہمارے لیے رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ بادشاہ نے جب ان کے نظریات کو سنا کہ یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں، عقیدہ توحید کے حامل ہیں، تو بادشاہ نے ان کو چند دن کی مہلت دی، کسی بھی وجہ سے لیکن مہلت دی، سوچنے سمجھنے کے لیے، یا بادشاہ کی کوئی مصروفیت ہوگی یا جو بھی وجہ ہو، لیکن انہیں کچھ مہلت دی گئی کہ دوبارہ ہم آپ کو بلائیں گے اور پھر آپ کو سزا سنائیں گے اگر آپ اپنے عقیدے سے نہ ہٹیں۔ تو اس مہلت کے دوران انہوں نے پھر یہ مشورہ کیا کہ جب اس سماج سے تم الگ ہو گئے ہو،
ان کے نظریات سے تم الگ ہو اور ان کے رسوم اور رواج سے تم الگ ہو، اس سماج میں تم رہو گے کیسے؟ اس میں دین کی حفاظت تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ اب ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس سماج کو چھوڑنا پڑے۔ اب کہاں جاؤ؟ کسی غار میں چلے جاؤ، کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اس ظالم سماج سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں چھٹکارا عطا کرے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ جب غار میں چلے جاؤ گے زندہ کیسے رہو گے؟ زندگی گزارنے کے اسباب کہاں سے آئیں گے؟ کھانا پینا کہاں سے آئے گا؟ کتنی دیر وہاں رہو گے؟ تو اس کا جواب بھی انہوں نے خود ہی تلاش کیا کہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملات میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یعنی یہ جو اندیشے ہیں ہمارے دل و دماغ میں کہ وہاں رہیں گے کیسے، زندہ کیسے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے گا۔ اس وقت ان کے پاس دین کی حفاظت کے لیے جو دستیاب وسیلہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ اس سماج کو چھوڑ دیتے، ہجرت کرتے، ایک عملی قدم اٹھاتے۔ اب قدم اٹھانے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ وسائل ان کے پاس نہیں تھے، تو انہوں نے اس کو پھر اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان دستیاب وسائل کو استعمال کرے اور مستقبل کے اندیشوں کو اللہ کے حوالے کرے۔ اگر وہ دین پر عمل کرتا ہے اور دین پر عمل کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں سے نمٹنے کا یہی طریقہ ہے کہ جو دستیاب وسائل ہیں ان کو وہ اختیار کرے، بروئے کار لائے، اور بعد میں جو وساوس ہوتے ہیں کہ پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، زندہ کیسے رہیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ اللہ جل جلالہ ہی اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا، جیسے اصحاب کہف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے۔ تو اسباب کی نفی نہیں ہوتی، اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ انسان 60 سال کے لیے اسباب ابھی سے جمع کر لے۔ لمحہ موجود میں جو سبب آپ کو دستیاب ہے وہ اختیار کریں۔ اب آگے کیا ہوگا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد کرے۔ اسی کو توکل کہتے ہیں کہ فی الحال جتنے وسائل آپ کے پاس ہیں آپ ان کو استعمال کریں، اور مستقبل کے جو اندیشے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کریں، اس پر بھروسہ کریں۔ یہی کام ان حضرات نے کیا کہ آپس میں کہا، مشورہ کیا کہ دیکھو جب ہم اس سماج سے الگ ہو چکے ہیں، ان کے رسم و رواج سے، ان کے نظریات سے، ان کے معبودوں سے ہم الگ ہیں، تو پھر ہمیں یہاں سے کوچ کرنا چاہیے، اور کوچ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اب وہ آسانیاں کیا ہیں؟ اگلی آیات میں ان کا ذکر ہے۔ وہ وہاں سے گئے اور ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ یہ غار کہاں پر ہے اس کی تفصیل میں گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں کہ مختلف مورخین کی تحقیقات الگ الگ ہیں۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ عقبہ یعنی فلسطین کے جنوب میں کسی جگہ پر واقع ہے، کچھ محققین کے ہاں اندلس میں واقع ہے، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ترکی کے جنوب میں یا ترکی کے مضافات میں کچھ پرانے شہر ایسے ہیں جو کہ اس زمانے کی رومی سلطنت کے اہم بستیاں تھیں، تو وہ خطہ ایسا ہے، یعنی ترکی کے مضافاتی وہ خطہ، وہاں پر ان کا وہ غار واقع ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پناہ لینے کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ تو غار کی جو جغرافیائی تعیین ہے وہ اللہ نے نہیں فرمائی کیونکہ اس تعیین میں ہمارے دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں ان کے طرز عمل کی اللہ نے وضاحت کی ہے، اور ان پر جو اللہ کی نعمتیں ہوئیں ان کی اللہ نے وضاحت فرمائی ہے، کیونکہ اس میں نوجوانوں کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ تو وہ غار جہاں بھی تھا اس کی کیفیت اس طرح کی تھی، اس کا محل وقوع ایسا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو براہ راست اس غار کے اندر سورج کی روشنی نہیں جاتی تھی، بلکہ سورج کی کچھ نہ کچھ کرنیں وہاں جاتی ہوں گی، اس کی کچھ روشنی جاتی ہوگی، لیکن براہ راست غار کے اندر سورج کی تپش نہیں جاتی تھی۔ اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو پھر بھی ایک طرف کو ہو کے اس غار سے گزر جاتا تھا، یعنی غار کے اندر براہ راست سورج کی تپش نہیں پہنچتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام ان کے جسموں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کہ اگر
300 سال تک ایک آدمی ایک ہی جگہ پر رہے اور 300 سال تک مسلسل روزانہ وہ سورج کی تپش کو برداشت کرے تو سورج کی تپش اس کے جسم کو نقصان دے گی، اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کے لیے انتظام کیا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو دائیں طرف سے سورج کی روشنی ان کے غار سے گزر جاتی تھی، روشنی اندر ضرور جاتی تھی لیکن جو اس کی تپش ہوتی تھی، تمازت ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غار کے اندرونی حصے کو محفوظ رکھتا تھا۔ یہ طبی معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ظاہر فرمایا۔ یعنی آدمی کو سورج کی روشنی کی ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن سورج کی تپش میں زیادہ دیر رہے تو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو سورج کا جو نقصان ہے اللہ نے اس سے ان کو محفوظ رکھا اور جو فائدہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو اسی طبی معجزے کا اس آیت میں ذکر ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ، اور آپ سورج کو نکلتے وقت دیکھتے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا۔ یعنی سورج کی روز تمازت اور تپش براہ راست غار کے اندر نہ جاتی بلکہ غار کے دہانے کے دائیں طرف سورج کی جو تپش ہے وہ گزر جاتی۔ یعنی اس غار کا داہنی جو حصہ تھا وہ سورج کی تپش کا مرکز ہوتا تھا اور غار کے اندر سورج کی صرف روشنی اتنی ہی اندر جاتی تھی جس سے ایک انسان کی طبی ضروریات پوری ہو جائیں۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا۔ یعنی غار کی جو محل وقوع ہے اس کا وہ شمالاً جنوباً ہوگا یا جس طرح بھی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے طلوع ہوتے وقت اور غروب ہوتے وقت غار کے اندرونی حصے کو جہاں اصحاب کہف آرام فرما تھے اس حصے کو سورج کی تپش سے محفوظ رکھا تھا۔ یہ ایک طبی معجزہ ہے جو اللہ نے ان کے لیے ظاہر کی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں تھے، یعنی وہ غار کے درمیان میں تھے، سورج کی روشنی کی فوائد ان تک پہنچتے تھے لیکن سورج کی جو تپش کے نقصانات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نقصانات سے ان کو محفوظ رکھا۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی یہ نعمتیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ سورج کا طلوع ہوتے وقت دائیں طرف سے گزرنا اور غروب ہوتے وقت بائیں طرف سے گزرنا یہ اس غار کے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے تھا۔ یعنی غار ایسی جگہ پر تھا کہ سورج طلوع ہوتے وقت دائیں طرف سے تپش کے ساتھ گزر جاتا، غروب ہوتے وقت بائیں طرف سے گزر جاتا۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ غار کے محل وقوع کی وجہ نہیں تھی بلکہ اصحاب کہف کے ساتھ معجزاتی طور پر اللہ کی یہ نعمت شامل حال تھی کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس طریقے سے ان کی دائیں طرف سے ہو کر اس کی تپش اور روشنی گزر جاتی تھی اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف سے اس کی تپش اور روشنی گزر جاتی تھی۔ اور آیت کا یہ حصہ اس نقطہ نظر کی حقانیت کو واضح کرتا ہے، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یعنی یہ غار کے محل وقوع کی کرامت نہیں تھی، محل وقوع کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اصحاب کہف کے لیے بطور نشانی کے اللہ کا یہ خاص فضل تھا کہ سورج کے طلوع اور غروب ہوتے وقت اللہ ان پر اس طریقے سے کرم فرمایا کرتا تھا کہ سورج کی تپش سے ان کو محفوظ رکھتا تھا۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ، جسے اللہ ہدایت دے دے فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وہی ہدایت پاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے۔ مرشد جو انسان کو راستے پر لانے والا ہوتا ہے، یعنی اللہ جس کو ہدایت پر لائے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت پر لاتا ہے یا زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ وہ حق کو قبول کرتا ہے، قبول حق کی استعداد ہر انسان کے اندر ہے۔ پھر انسان اس استعداد کو مسلسل گناہ کر کر کے ختم کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنے قبول حق کی استعداد کو ختم کر دیتا ہے تو پھر گویا کہ اللہ نے اسے گمراہ کر دی، یعنی اب وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ نقصان انسان خود اپنا کرتا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی راستے کو آسان کرتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے،
اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو نقطہ برقرار رہتا ہے، اور پھر جب گناہ کرے گا تو دوسرا نقطہ، پھر تیسرا نقطہ، نقطے لگتے لگتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب دل سیاہ ہو جائے گا تو پھر انسان خیر اور شر میں تمیز کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت کا مفہوم ہے کہ آدمی جس راستے پر ہوتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ اگر نیکی کے راستے پر ہیں تو نیکی اللہ آسان کر دے گا، کوئی آدمی شر کے راستے پر ہے تو اسی راستے کو اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو ان دونوں روایات کو ملا کر جب آپ مفہوم سمجھیں گے اور ساتھ وہ گزارش یاد رکھیں گے کہ ہر انسان میں اللہ نے استعداد رکھی ہے، خود اپنے استعداد کو ختم کر دیتا ہے، تو پھر یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ جب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں گمراہ کرتا ہے یا اللہ انسان کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب وہی ہے خلاصہ کہ آدمی قبول حق کی استعداد کو ختم کر دیتا ہے، اپنے دل کو سیاہ کر دیتا ہے گناہوں کے نقطے لگا لگا کے، پھر جب وہ شر کے راستے پر چلتا ہے تو وہی اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کو قرآن کریم نے اس طرح تعبیر کیا جا رہا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے تو پھر تمہیں کوئی اس کا مددگار نہیں ملے گا، یعنی اسے کوئی پھر راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کے سامنے بلکہ ان کے رشتہ داروں میں سے کتنے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی قبول حق کی استعداد کو ختم کر دیا، تو پیغمبر کا دیدار، پیغمبر کے اعمال کا دیدار، پیغمبر کی براہ راست نصیحت بھی اسے گناہوں کی دلدل سے باہر نہ نکال سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کنعان کی، کہ وہ موجوں میں غرق ہو گیا، شرک پر برقرار رہا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی پیغمبر کے گھر میں رہتے ہوئے گناہوں کے ایسے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی کہ وہ اس سے باہر نہ نکل سکی، آخر قوم کے ساتھ برباد ہو گئی، عذاب کا شکار ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، قرآن کریم میں اگر کسی کافر کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے تو یہ واحد آدمی ہے ابو لہب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے مطلب اس کو ایسی انفرادی سزا دی کہ قرآن کریم میں اس کی مذمت نازل کی، نام لے کر تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی بیوی کا بھی ذکر کیا، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ چونکہ پیغمبر کا چچا ہے، اللہ نے اس کو ایک پاکیزہ گھرانے میں پیدا کیا تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ تھی، اور جب اس نے اپنی ذمہ داری کو نہ پہچانا تو پھر اس کی سزا بھی زیادہ تھی۔ تو جب انسان اپنے قبول حق کی استعداد کو ختم کر دیتا ہے تو پھر یہ تمام تر ہدایت کے اسباب بھی اس کو ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے۔ یہ اس آیت کا عملی ثبوت ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلْ، کہ جسے وہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو کوئی ایسا مرشد نہیں ہے، راہ راست پر لانے والا کوئی ایسا مددگار نہیں ہے جو کہ پھر اس کو راہ راست پر لا سکے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم انہیں یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے۔ اصحاب کہف کو اللہ نے جب اس غار کے اندر سلایا اور طویل زمانے تک سوتے رہے، تو جہاں اللہ کی ان پر دیگر نعمتیں تھیں وہاں اللہ نے ایک نعمت ان کو یہ دی کہ اگر کوئی باہر سے آ کے ان کو دیکھتا تو اس کے اوپر ایک رعب طاری ہو جاتا اور اسے واپس جانا پڑتا۔ اور رعب طاری ہونے کی وجہ یہ تھی کہ عام طور پر سوئے ہوئے آدمی کے جسم میں جو تغیر ہوتا ہے، اس کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس کی سانس کی جو چلنے کی رفتار ہے وہ بدل جاتی ہے، آپ سوئے ہوئے آدمی کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ یہ سویا ہوا ہے۔ اللہ نے سوئے ہوئے آدمی کی ان علامات سے ان کو محفوظ رکھا، ان کی جسموں میں ڈھیلا پن نہیں تھا، آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تھی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈالا تھا، یعنی باہر سے آنے والی آوازوں سے ان کو محفوظ رکھا تھا، باقی آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تھی، جسمانی تغیر سے وہ محفوظ تھے۔ اگر باہر سے کوئی آدمی آتا تو وہ یہی سمجھتا کہ یہ تو جاگ رہے ہیں۔ اس طرح اللہ نے طویل زمانے تک ان کو نقصانات سے محفوظ رکھا۔ دوسری نعمت اللہ نے سوتے ہوئے ان پر یہ کی کہ ان کو اللہ کروٹیں دلواتا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک طبی معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ظاہر فرمایا۔ آدمی اگر طویل زمانے تک
زمین پر لیٹا رہے یا بستر پر لیٹا رہے، کروٹ نہ بدلے، تو جسم کا جو حصہ بستر کے ساتھ یا زمین کے ساتھ مس ہوتا ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات گلنا شروع ہو جاتا ہے، یا اور طرح طرح کی بیماریاں اس کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے ان کو اس نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ وہ کروٹ بدلتے رہتے تھے، 300 سال تک سوئے رہے لیکن کروٹ بدلتے رہتے تھے۔ قرآن کریم نے صرف اتنا بیان کیا کہ اللہ ان کو کروٹیں دیتا تھا تاکہ زیادہ دیر تک ان کے جسم کا مخصوص حصہ زمین کے ساتھ نہ لگا رہے اور زمین اس کو کھا نہ جائے۔ اب کروٹ کتنے زمانے کے بعد دی جاتی تھی؟ چونکہ اس وضاحت میں انسان کا کوئی دین یا دنیا کا فائدہ تو ہے نہیں، تو اللہ نے بیان نہیں کیا۔ مختلف مآخذ کی بنیاد پر مفسرین نے تعیین کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سال میں 2 کروٹیں دی جاتی تھی، کچھ کہتے ہیں کہ 1 کروٹ دی جاتی تھی۔ تو بہرحال وہ تفصیلات ایسی ہیں کہ جن سے انسان کے دین یا دنیا کے کسی مفاد کا تعلق نہیں ہے۔ جس سے مفاد کا تعلق ہے یعنی اللہ کی ان پر نعمت کہ ان کو اس نقصان سے محفوظ رکھا کہ زیادہ دیر ان کے جسم کا کوئی مخصوص حصہ زمین کے ساتھ مس نہ رہے۔ گویا کہ ہمیں یہ باور کروا دیا کہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے قربانی دو گے تو اللہ جل جلالہ نقصانات سے بچانے کے لیے آپ پر ایسا اپنا فضل کرے گا، اس طریقے سے غیبی انتظام کرے گا انسان کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ اب پچھلی 2 آیات میں ان کے لیے جو 2 طبی فوائد تھے یا 2 طبی کرامتیں تھی وہ آپ کے سامنے آئیں کہ سورج کی روشنی زیادہ دیر انسان کے جسم پر پڑے یعنی اس کی تپش زیادہ دیر تک سالہ سال تک انسان برداشت کرے تو نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اللہ نے اصحاب کہف کو سورج کی تپش کے اس نقصان سے محفوظ رکھا، اور چونکہ زندہ رہنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے سورج کی روشنی ضروری بھی ہوتی ہے تو اللہ نے اتنی روشنی ان کو عطا کی۔ اور دوسرا طبی فائدہ یہ ان کو عطا فرمایا کہ ان کے جسم کے مخصوص حصے کو زیادہ دیر زمین کے ساتھ مس نہ ہونے دیں تاکہ اس حصے کو نقصان نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کروٹیں دلانے کا انتظام فرماتا۔ تو یہ 2 طبی فوائد تھے، یہ طبی کرامتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کے حق میں ظاہر فرمائی۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں کچھ تفصیلات میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کے یہ نوجوان جب جا رہے تھے، 6 تھے، یہ اپنے ماحول سے الگ ہو کر دین کی حفاظت کے لیے غار کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک چرواہے سے ان کی ملاقات ہوئی، چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، کتا بھی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ تھا۔ تو چرواہے نے اصرار کیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو اس کے اصرار پر انہوں نے بتا دیا کہ ہم اس طریقے سے شرک سے بیزار ہیں اور دین کی حفاظت کے لیے اپنے ماحول سے ہجرت کر رہے ہیں۔ تو چرواہا کہنے لگا کہ میں بھی آپ کی طرح شرک کے ان افعال سے بیزار ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیجیے۔ تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا، اس طریقے سے ساتھ ہو گئے۔ اب کتا بھی ساتھ ہو لیا، چرواہے نے بکریوں کو چھوڑ دیا لیکن کتا اپنے مالک کے پیچھے ہو لیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی اس کو بھگانے کی لیکن کتا ساتھ رہا۔ اب قرآن کریم میں یا کسی حدیث میں ہمیں تفصیل نہیں ملتی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ گزشتہ امتوں کی جو کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، دیگر صحائف ہیں یا اور مختلف قدیم تاریخی روایات ہیں، ان کی بنیاد پر مفسرین نے کچھ تفصیلات نقل کی ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب اس کتے کو انہوں نے بھگانے کی زیادہ کوشش کی تو اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرما دی اور وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا، کہ آپ کے دشمنوں سے حفاظت کروں گا۔ تو بہرحال وہ اس طریقے سے ان کے ساتھ ہو لیے۔ اور جب یہ غار کے اندر چلے گئے تو کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا، جیسے عام طور پر کتے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر کی دہلیز پر دونوں پاؤں پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے اور آنے جانے والوں کی روک ٹوک کرتا ہے، گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ کتا ان کے غار کے دہانے پر دہلیز پر بیٹھ گیا۔ اللہ نے جہاں اصحاب کہف پر نیند طاری کی وہاں ان کے کتے پر بھی نیند طاری کر دی، یعنی جو نعمت اللہ نے اصحاب کہف کو عطا فرمائی وہی نعمت اللہ نے ان کے کتے کو بھی عطا فرمائی۔ کتا عام طور پر ناپسندیدہ جانور سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 2 ایسے جانوروں کا تذکرہ موجود ہے کہ جن کی مثال اللہ نے
مذمت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ ایک گدھا ہے جس کے بارے میں فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گدھا اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دے۔ یہود اور عیسائیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے گدھے کی مثال بیان کی ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں، ان کو ہم نے کتاب دی ہے لیکن یہ کتاب پر عمل تو کرتے نہیں ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دو تو کتابیں گدھے کو کیا فائدہ دیں گی، ایسے ہی یہود اور عیسائیوں کو بھی ان کی کتابوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی ہے، کیونکہ اس کی آواز بلند بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو گدھے کی مثال قرآن کریم میں مذمت کے ساتھ بیان ہوئی۔ دوسرے نمبر پر کتا ایسا جانور ہے جس کی مذمت والی مثال قرآن کریم میں موجود ہے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عبادت گزار شخص تھا، بہت عابد زاہد تھا، لیکن ہوس اور لالچ میں آ کر وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا، تو اللہ نے اس کو سزا ایسی دی کہ اس کی زبان لٹک گئی اور وہ ہر وقت ہانپتا رہتا تھا۔ اس کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کی مثال ہوتی ہے۔ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کتا ہوتا ہے۔ کتا ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، زبان اس کے باہر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو خواہشات اس کو ایسے ہی تھکا دیتی، وہ بیچارہ بھی ہر وقت ہوس کے تحت آ کر، ہوس کے زمرے میں آ کر وہ ہانپتا ہی رہتا ہے اور بس اپنی خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو غرق کر دیتا ہے۔ تو کتا ناپسندیدہ جانور ہے۔ بعض مفکرین نے کتے کی مثال شیطان کی سی دی کہ کتے کا مزاج ایسا ہے کہ وہ شیطانی مزاج کے زیادہ قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو بعض روایات میں اس کو 7 مرتبہ دھونے کا ہوگا تاکہ اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں۔ اس کے لعاب میں بھی ایک طرح کی زہریلی تاثیر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی برتن کو زیادہ دیر دھونے کا حکم ہے اور آخری دفعہ مٹی کے ساتھ دھونے کا حکم ہے تاکہ بالکل اس کے اثرات ختم ہو جائیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو آدمی بغیر کسی ضرورت کے کتا رکھتا ہے محض شوق کے لیے تو روزانہ اس کے ثواب میں سے 2 قیرات کم ہوتے رہتے ہیں۔ اور قیرات کیا ہوتا ہے؟ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جو آدمی جنازے کے ساتھ جاتا ہے تو اسے قیرات ثواب ملتا ہے، اور قیرات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ تو اگر اس روایت میں بھی قیرات کی یہی تفسیر ہوگی تو گویا کہ احد پہاڑ کو 2 گنا کر دیے جائے تو اتنی کمی اس آدمی کی نیکیوں میں سے روزانہ ہوتی رہتی ہے جو بغیر کسی ضرورت کے محض شوقیہ طور پر کتا پالتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت کی وجہ سے پالتا ہے، جیسے کھیتی کی ضرورت ہے حفاظت کی، یا گھر کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو حفاظت کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش دی ہوئی ہے، روایات میں اس کا استثناء موجود ہے۔ تو کتا ناپسندیدہ جانور ہے، لیکن ایسا ناپسندیدہ جانور بھی اچھی صحبت میں جا کر ایسا پسندیدہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحبت انسان کو کس طریقے سے کندن بناتی، کہ ایک آدمی اگر گناہوں میں لت پت ہے اور وہ نیک صحبت میں چلا جائے تو نیک صحبت اس کے گناہوں کے اثرات کو بالکل ختم کر دیتی۔ اس کی سب سے بڑی مثال صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اتنا بلند مقام عطا کیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے جو بھی کر لیں لیکن وہ عمل میں صحابہ کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ مقدار میں تو آپ آگے بڑھ جائیں گے کہ ایک صحابی نے 2 سال نمازیں پڑھی ہیں، آپ 60 سال پڑھ لیں گے، لیکن عمل کے ثواب میں کوئی امتی صحابہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں تو وہ صحابہ کے خرچ کیے ہوئے 1 مد یا اس کے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مد اس زمانے میں پاؤ سمجھ لیجیے،
کہ ہماری مسجد کی دیوار پر وہ جو سامنے برتن لگا ہوا ہے یہ مد ہے، یعنی اس زمانے میں مدینہ منورہ میں مد کا جو پیمانہ تھا وہ یہ برتن تھا. یعنی ایک صحابی اس برتن کے جتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر مال خرچ کرتا ہے، تو احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا مال صحابی کے خرچ کیے ہوئے تھوڑے سے مال کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اس میں مقدار میں تو آپ بڑھ جائیں گے، لیکن جتنے بھی بڑھ جائیں کیفیت اور صحابہ کے عمل کا جو وزن ہے اس تک کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا. اب اتنا بڑا مقام اللہ نے عطا کیا وہ صحبت کی وجہ سے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان کو ایسا کندن بنایا کہ بعد میں آنے والے ان کی برابری اور ہمسری کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے زمانے میں نیک صحبت تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نیک صحبت انسان کو جہاں دنیا میں فائدہ دیتی ہے وہاں اس کے لیے آخرت میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے. تو فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی. یہ اللہ تبارک و تعالی مخاطبین سے فرما رہے کہ اے مخاطب، اگر تم ان کو جا کر دیکھتے. اللہ نے ان کی کیفیت اس طرح بنائی تھی کہ نیند کے آثار ان پر نہیں تھے، اور اس ماحول میں اللہ نے رعب ایسا رکھا تھا کہ اگر آپ وہاں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتے تو رعب کی وجہ سے پھر انسان وہاں سے واپس چلا جاتا. یہ بھی اس انتظام ہی کا حصہ تھا جو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے انتظام کیا تھا، تاکہ کوئی آدمی جا کر ان کو نقصان نہ دے سکے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے بستی سے باہر کی طرف قدم بڑھایا. بس قدم بڑھانے کی دیر تھی کہ چاروں طرف سے ان پہ اللہ کی نعمتیں برسنا شروع ہو گئیں. ایک غیبی تکوینی نظام ان کی حفاظت کے لیے سرگرم ہو گیا کہ اللہ نے ان کی حفاظت اس طریقے سے فرمائی کہ کوئی قوت ان کو نقصان نہ دے سکے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے. قالوا، کچھ لوگوں نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم رہے ہوں گے. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسروں نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو. فلینظر، وہ جا کر دیکھ بھال کرے. ایھا ازکا طعاما، کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا ہے. فلیأتکم برزق من، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے کر آئے. ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے. اب جس وقت وہ اٹھے ہیں، یعنی طویل زمانے تک، کوئی 300 برس تک سونے کے بعد جس وقت وہ اٹھے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نیند سے اٹھانے کی ایک حکمت یہاں بیان فرمائی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، کہ ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. یعنی جس طریقے سے معجزاتی طور پر اللہ نے ان کو سلایا تھا، اسی طریقے سے اللہ نے ان کو اٹھا دیا تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں اور اپنے سوئے رہنے کی مدت معلوم کر سکیں. اس سے ہوتا یہ کہ جب انہیں معلوم ہو جاتا کہ ہم اتنی طویل زمانے تک سوئے رہے اور اس کے باوجود بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، تو وہ اللہ کی نعمت کو محسوس کرتے. یعنی اللہ کی نعمت کا استحضار ان کو ہوتا، انہیں اللہ کی نعمت کا احساس ہوتا، روحانی طمانینت ان کو حاصل ہوتی. تو روحانی طور پر اطمینان حاصل کرنے کے لیے آپس میں سوال جواب اور اس طریقے سے اپنے سوئے رہنے کے زمانے کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رہنمائی کی کہ کتنا عرصہ سوئے رہے ہو. اب ایک دوسرے سے سوال کیا، ایک نے کہا کتنا عرصہ سوئے رہے ہو، تو دوسرے نے کہا کہ دن کا ایک حصہ ہم سوئے ہوں گے.
یعنی وہ صبح اگر سوئے تھے تو اب جب اٹھے ہیں تو شام کا وقت ہوگا، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ صبح ہم سوئے تھے اور اب شام ہو گئی ہے، تو گویا دن کا ایک حصہ ہم سوئے رہے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم پر 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، کہ کل جس وقت ہم سوئے تھے تو 24 گھنٹے گزرنے کے بعد آج پھر وہی وقت ہے، تو ہم ایک دن سوئے رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر سوئے رہے ہو، سونے والے کو تو نہیں پتا ہوتا مجھے کتنی دیر ہو گئی ہے، اگر اس کے پاس وقت دیکھنے کی سہولت نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا اللہ ہی کو بہتر پتا ہے کہ کتنی دیر سوئے رہے ہو، اب اس موضوع کو چھوڑو اور کو کھانے پینے کا انتظام کرو۔ جس وقت وہ گھر سے نکلے تھے غار میں آنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے طور پر جو دستیاب وسائل تھے وہ اختیار کیے تھے، اپنے ساتھ کچھ کرنسی بھی لے گئے تھے، اور غار میں قیام کے دوران پھر سونے سے پہلے وہ کسی کو بھیجتے بھی رہے تھے کہ چپ کے اب کوئی کھانے کی چیز لے آئے۔ اب جس وقت وہ اٹھے ہیں تو کھانے کی فکر ہوئی۔ اب اندازہ لگائیں کہ 300 سال تک تقریباً وہ سوئے رہے، اور اتنے طویل زمانے تک سونے میں انہیں کھانے پینے کی طلب محسوس نہ ہوئی۔ سویا ہوا آدمی بھی 8-10 گھنٹے کے بعد پیاس کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے، پیاس لگ جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چونکہ اس مادی دنیا سے ہٹ کر سلایا تھا، معجزاتی طور پر سلایا تھا، اس لیے انہیں بھوک پیاس کا احساس نہ ہو۔ جیسے ہی وہ اٹھے ہیں، یعنی اس مادی دنیا کی طرف واپس آئیں، اس ماحول میں واپس آئیں، اب انہیں بھوک پیاس کا احساس شروع ہو گیا۔ تو آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کسی ایک کو بھیجو تاکہ وہ شہر سے کھانا لائے، وہ یہ دیکھے کہ اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے، اچھے کھانے کا مطلب کہ پاکیزہ حلال کھانا کہاں سے ملتا ہے، چونکہ وہ مشرکانہ ماحول تھا جس ماحول میں وہ سوئے تھے، اور ان کا تو یہی خیال تھا کہ باہر بھی مشرکانہ ماحول ہے، تو وہاں بہت سارے کھانے ایسے ہوتے ہوں گے جو حلال نہیں سمجھے جاتے ہوں گے، جیسے کوئی بتوں پر چڑھاوا ہے یا اور کوئی غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ہے۔ تو انہوں نے نصیحت کی بھیجنے والے کو کہ دیکھو یہ تلاش کر لینا کہ کس حصے میں، شہر کے کس علاقے میں پاکیزہ کھانا ملتا ہے، وہاں سے لے آؤ۔ مزید نصیحت یہ کی کہ دیکھو تھوڑا ہوشیاری سے کام لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے، اور جب پتہ چلے گا تو وہ ہم پر جبر کر کے ہم سے دین چھڑانے کی کوشش کریں گے، یعنی ہم آزمائش کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو خفیہ رکھنا اور کسی کو کان و کان خبر نہ ہونے دینا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لفظ جو ہے یہ قرآن کریم کا نصف ہے، یعنی یہاں تک قرآن کریم کے کلمات اپنے نصف تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو حضرات ہمارے ساتھ سورہ بقرہ سے شریک تھے، ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا آدھا قرآن پاک پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ باقی آدھا بھی ہمیں پورا کرنے کی توفیق دے۔ اس لفظ کا لغوی معنی ہے نرمی اختیار کرو، محاورہ یہاں ترجمہ یوں کیا گیا کہ ذرا ہوشیاری سے کام لو، لیکن لطف عام طور پر نرمی کا مفہوم دیتا ہے۔ گویا کہ قرآن کریم کے نصف کا پیغام یہ ہے کہ نرمی اختیار کرو۔ نرمی یہ صفت ایسی ہے کہ جس کو بھی مل جائے وہ گویا اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ جس آدمی کو یہ نعمت مل جائے تو وہ اپنے خاندان، اپنے ادارے اور اپنی قوم کو جوڑنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے، اور جو آدمی ترش مزاج ہو تو وہ اپنے خاندان کو بھی بکھیر کر رکھ دیتا ہے، اپنے ادارے کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، قوم کو بھی بکھیر کر رکھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہیں، یعنی اللہ نے آپ کے اندر نرمی پیدا کی ہے، صحابہ کے لیے آپ نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کے اندر سختی ہوتی، ترشی ہوتی تو یہ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے۔ گویا ایک پیغام دیا کہ قوم کو جوڑے رکھنے کے لیے جو مطلوب صفت ہے وہ نرمی ہے۔ جو والد نرمی کی صفت سے متصف ہوتا ہے اس کا گھرانہ متحد ہوتا ہے، اور جو والد حد سے زیادہ ترش ہوتا ہے، حد سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اعتدال سے ہٹ کر سخت ہوتا ہے، اس کا گھر عام طور پر بکھر جاتا ہے، والدین بچے باغی ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر خاندان اس کا بکھر جاتا ہے۔ تو نرمی بہت بڑی صفت ہے، آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے مزاج میں نرمی آئے۔ تو یہ قرآن کریم کے نصف کا ایک پیغام ہے ہمارے لیے، وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ نرمی اختیار کرو۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ،
کیونکہ اگر لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو کیا ہوگا؟ یرجموکم، تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ یعنی جانے والے کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ذرا خیال کرنا، لوگوں کو پتہ نہ چلے، اگر پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ ہمارے اوپر تشدد کریں گے، ہمیں دین مشرک شرک کی طرف واپس آنے پر مجبور کریں گے، اور اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو ہمیشہ کی کامیابی ہمارے ہاتھ سے گئی۔ گویا کہ کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ڈٹا رہے۔ اب ہوا کیا کہ وہ آدمی جب گیا، ان میں سے جو ایک آدمی کھانے کے لیے جس کو بھیجا گیا، مفسرین اس کا نام تملیخہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ تملیخہ جب کھانا لینے کے لیے گیا تو اس کا تو یہی خیال تھا کہ ہم کل سوئے تھے تو وہی ماحول ہوگا، اور یہاں 300 سال درمیان میں گزر چکے تھے، یعنی 250 عیسوی میں اگر وہ سوئے ہیں تو اب 550 عیسوی کا زمانہ ہے۔ اس دوران کئی نسلیں گزر چکی ہیں، کہیں بادشاہ آ جا چکے ہیں۔ اب جو موجودہ قیصر تھا، موجودہ بادشاہ تھا، وہ رحم دل تھا اور عقیدہ توحید رکھتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا سچا پیروکار تھا۔ یعنی وہ زمانہ تھا جب رومی حکومت عیسائیت مذہب قبول کر چکی تھی۔ اس کو تو نہیں معلوم تھا کہ اب حکومتی سطح پر شرک ختم ہو چکا ہے اور بادشاہ توحید کو ترویج دے رہا ہے، یہ تو اپنے طور پر چپ کے جا رہا تھا۔ اب پریشان بھی ہوگا کہ ماحول بدلا ہوا ہے، لوگ بدلے ہوئے ہیں، کوئی پہچان میں نہیں آ رہا۔ بہرحال وہ چلتا چلتا کسی دکان میں پہنچا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے پاس جو سکہ تھا وہ اس نے نکال کر دکاندار کو دیا۔ اب یہ وہ ڈیسس نامی قیصر کے زمانے کا سکہ تھا، 300 سال پرانا، اور اس پر اس قدیم بادشاہ کی تصویر بھی تھی۔ جب اس نے دکاندار کو دیا تو وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کون سا سکہ ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ تو کوئی کھوٹا سکہ ہے۔ اس نے کوئی دوسرا دیا تو وہ بھی وہی تھا۔ تو اب لوگ اس طرح متوجہ ہو گئے کہ یہ تمہیں کوئی قدیم خزانہ ملا ہے، یہ تم کیا لے کر آ گئے ہو 300-400 سال پرانے سکے۔ جب لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھائی تم کون ہو، تو بہرحال اس جبر سے مجبور ہو کر اس نے پھر بتا دیا کہ ہم تو اس طرح موحد ہیں اور ماحول کے شرک سے تنگ آ کر ہم غار کی طرف گئے تھے۔ تو لوگ اس کو لے گئے بادشاہ کے پاس، کیونکہ یہ عجیب و غریب بات تھی، لوگوں کو تو نہیں معلوم تھا کہ کون ہے جو کہ شرک سے بچ کر غار میں گئے تھے۔ جب اس زمانے کے قیصر کے پاس اس کو پیش کیا گیا، بادشاہ کے پاس، تو وہ توحید پرست تھا۔ جب اس نے ان کا واقعہ سنا، اب اس نے کہیں سن رکھا تھا کہ 300 سال پہلے کا جو بادشاہ تھا اس کے زمانے میں 6 لوگ جن کا تعلق اچھے گھرانوں سے تھا، وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی غار میں چلے گئے تھے، اور حکومتی مشینری باوجود تلاش کے بھی ان کی کھوج نہ لگا سکی تھی، اور ان کا ریکارڈ بھی موجود تھا سرکاری دستاویزات میں۔ تو اس بادشاہ نے وہ دستاویزات نکلوائیں سرکاری ریکارڈ میں سے۔ چنانچہ جب ساری تفصیل واضح ہوگی کہ یہ انہی میں سے ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو، تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ اب چونکہ یہ آگے بادشاہ اور جو اس کی مصاحبین تھے وہ پیچھے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ مجھے آگے جانے دیجیے تاکہ میں اپنے ساتھیوں کو بتا تو دوں کہ کون ملنے آیا ہے تم سے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ غار والوں کو احساس ہوا کہ یہ تو لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں، تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے دوست جو گیا تھا کھانے کے لیے وہ رازداری نہ رکھ سکا، ہمارا راز کھل گیا، اب ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی تاکہ اگر موت آتی ہے تو نماز کی حالت میں آئے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ خاموشی سے لیٹ گئے۔ بہرحال جیسا بھی تھا، بادشاہ کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ کچھ حضرات کا نقطہ نظر ہے کہ بادشاہ کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ وہ غار سے باہر آئے، بادشاہ سے بات چیت کی، اور واپس آ کر جیسی ہی لیٹے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر موت طاری کر دی۔ تو اس طریقے سے یہ ایک مکمل واقعہ ہے جو قرآن کریم نے مختصراً یہاں بیان کیا۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ یقین سے جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ جس زمانے میں اللہ نے ان کو اٹھایا، اس وقت جو موجودہ بادشاہ تھا وہ توحید پرست تھا، اور سرکاری مذہب بھی توحید ہی کا تھا، لیکن اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ اٹھ گئے تھے جو کہ آخرت کے معاملات پر بحث کرتے تھے
کہ یہ کیسے ہوگا کہ اللہ دوبارہ اٹھائے گا، بے حساب کتاب ہوگا، انسان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کس طریقے سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو اس ماحول میں اس طریقے سے بحث مباحثے شروع ہو گئے تھے، مناظرے شروع ہو گئے تھے۔ بادشاہ پریشان تھا کہ کسی طریقے سے ان سوالات کے جوابات قوم کے سامنے آ جائیں۔ تو عین اسی زمانے میں اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو اس طریقے سے وہ مناظرے بھی دب گئے، یعنی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو اللہ تعالیٰ 300 سال ان 6-7 نوجوانوں کو سلا کر دوبارہ حفاظت سے اٹھا سکتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ 3000 یا 3 لاکھ سال کے بعد بھی مردے کو اٹھا سکتا ہے۔ تو گویا عقیدہ آخرت کے منکرین کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو ان کے اٹھانے کی شکل میں ایک دلیل فراہم کر دی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے لوگوں کو ان کی اطلاع کر دی، یعنی لوگوں نے آ کے دیکھ لیا کہ یہ 300 سال تک سوئے رہے اور اب اٹھ گئے، اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ انہوں نے جان لیا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آ کر رہے گی۔ یعنی جس طریقے سے اللہ نے ان کو سلا کر اٹھایا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ قبر والوں کو بھی اٹھا دے گا۔ تو اس وقت توحید پرست لوگوں کو، منکرین آخرت سے جو سوالات درپیش تھے، اللہ نے اصحاب کہف کے اٹھنے کی وجہ سے ان سوالات کے جوابات ان کو عطا کر دی۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا، انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ نے ان پر موت طاری کی۔ جب ان کے اوپر موت طاری ہوگی تو اب بادشاہ کے مصاحبین آپس میں یہ بات چیت کرنا شروع ہو گئے کہ ہمیں ان کی کوئی یادگار تعمیر کرنی چاہیے، یعنی ان کی یاد کو بعد والوں کے لیے محفوظ رکھنے کا کوئی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یاد محفوظ کیسے کی جائے؟ تو مختلف آراء آ گئیں، یتنازعون بینہم امرہم، یعنی آپس میں اختلاف ہوا، آراء کا اختلاف کہ کیسے محفوظ کیا جائے۔ کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی، بہرحال کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان کے لیے مسجد بنانی چاہیے، ان کی یادگار کے طور پر ان کے اس غار کے قریب کوئی مسجد تعمیر کرنی چاہیے، تاکہ آنے والے لوگوں کو پھر احساس ہو کہ انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس طریقے سے قربانی دی تھی۔ تو اس واقعے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے، رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، سادسہم کلبہم، اور چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں، یعنی یہ ویسی ہی ہوائی باتیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ، آپ کہہ دیجئے، رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، ان کی صحیح تعداد میرا رب ہی جانتا ہے، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کیجئے، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کیجئے۔ اب یہاں اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں لوگوں کے اختلاف کا ذکر ہے۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ نجران کے نصارہ کا ذکر ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں کچھ بات چیت کی تھی، کچھ سوال جواب کیا تھا۔ تو ان عیسائیوں میں سے، یعنی عہد نبوی کے ان نجران کی عیسائیوں میں سے کچھ نے کہا کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ نے کہا کہ 5 تھے، چھٹا کتا تھا، اور ان 2 نقطہ نظر کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ یہ ہوائی باتیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ 7 تھے، اس 7 کے نقطہ نظر پر قرآن کریم نے کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ یہ سچ تھا یا غلط تھا، یا اس کے اندر کوئی وزن ہے یا نہیں ہے، اور ہمیں ایک پیغام دیا کہ دیکھو ان کی تعداد کے پیچھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، پہلے بتایا کہ ان کی صحیح تعداد تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اور لوگوں میں سے کم کو اللہ نے ان کی صحیح تعداد کا علم دیا۔
حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ ان کم لوگوں سے میں بھی ہوں، ان میں سے میں بھی شامل ہوں، مجھے ان کی صحیح تعداد کا علم ہے۔ ان کے نزدیک ان کی صحیح تعداد 7 تھی۔ تو بہرحال یہ زیادہ تر محققین کے ہاں اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے۔ آخر میں ہمیں نصیحت کر دی قرآن کریم نے کہ دیکھو ان معاملات میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا تو ان کے بارے میں ہدایت دی گئی کہ دیکھو ان معاملات میں ان کے ساتھ بس سرسری سی گفتگو سے آگے نہ بڑھیے، اور ان کی تعداد کے بارے میں ان سے کوئی سوال بھی نہ کیجیے۔ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ نے وحی کے ذریعے جب تعلیم کر دی ہے تو ان عیسائیوں سے مزید تعداد کے بارے میں سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ایسی چیزیں جن کا تعلق انسان کے دین اور دنیا کے مفاد سے نہ ہو، ان کی زیادہ کھود کرید کے پیچھے پڑنا یہ شریعت کے مزاج اور اس تربیت کے خلاف ہے جس منہج پر شریعت انسان کو لے کر چلنا چاہتی ہے۔